أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المرحومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أولكم إلى يوم الدين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ماہ محرم کے سلسلے میں آج ایام اعضاء کی 7ویں مجلس ہے. حسب ثابت اپنی مجلس کی ابتدا میں ہم اپنے گزشتہ محسنین اور اپنے گزشتہ دینی بھائیوں مومنین اور مومنات کو یاد کرتے ہیں. ایک مرتبہ سب کے لیے سورہ فاتحہ کی نماز. بلند آواز میں ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمارے دیگر سب گفتگو کا سلسلہ ہمارا یا جو موضوع جس کو ہم نے انتخاب کیا ہے ان ایام کے لیے اور ان مجالس کے لیے، ہماری گفتگو قرآن کی حقیقت، قرآن کے نزول کی کیفیت اور اس قرآن مجید کی حقیقت کے ساتھ محمد و آل محمد کے تعلق کا بیان. ہم نے اپنی ان مجالس کے دوران کوشش کی کہ قرآن مجید کی حقیقت اور اس کی کیفیت کو بیان کیا جائے. قرآن کی زبان کے متعلق ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی. کچھ نکات کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہوئے، کچھ ایسے بھی نکات رہ گئے ہیں کہ جن کو ہم پیش نہیں کر سکے. اور خدشہ یہ تھا کہ اگر کچھ موضوعات کو یہاں پر پیش کیا جاتا، ان کے متعلق کوئی بحث کی جاتی تو نامکمل رہ جاتے، تشنا رہ جاتے آپ کے ذہنوں کے لیے، لہذا ان سے صرف نظر کیا گیا ہے. بہرحال اگر ہم اپنی گزشتہ گفتگو کو دیکھیں تو ہم نے قرآن اور اہل بیت کے تعلق کے بارے میں ایک واضح نظریہ، ایک واضح
بات پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس سے ہمیں قرآن کی حقیقت کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی حیثیت اور ان کے مقام کو بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس نظام تکوین کے اندر۔ آج کی گفتگو میں اس سے پہلے کہ آج کی گفتگو کو رسماً اور باقاعدہ شروع کروں، آپ لوگوں سے ایک مرتبہ پھر سوال کرنے کی التماس کروں گا۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، جو کل ہم نے گفتگو کی تھی، بہت خواہش تھی میری اسی بحث کو اور اسی نقطے کو آج پھر تھوڑا مزید وضاحت دی جائے، اسی بحث کو تھوڑا اس کے اور بھی کچھ پہلو ہیں ان کی جانب آپ کی وضاحت دی جائے، آپ کے سامنے وضاحت پیش کی جائے۔ تھوڑا سا آج ایک مختلف آپ انداز کہہ لیں یا ایک مختلف تعبیر میں انشاءاللہ اہل بیت اور قرآن کے تعلق اور ان کے رشتے کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید کی یہ آیت کہ جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے اپنی ان مجالس کے لیے، سورہ ہود کی پہلی آیت کہ جس میں خداوند کریم یہ ارشاد فرماتا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کو مضبوط بنایا گیا ہے، مضبوط کیا گیا ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا یہاں پر صحیح عربی کے مطابق یہاں پر اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات ایک مقصد کو بیان کرتی ہیں اور ایک حقیقت کو بیان کرتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید وحدت کے اصول کو بیان کرتا ہے اس کتاب کی آیات، لیکن ثم جب اس وحدت کو کثرت میں تبدیل کیا جائے، اس حقیقت واحدہ کو حقائق مختلفہ میں تبدیل کیا جائے تو ثم فصلت آیاتہ، تو یہی حقیقت واحدہ قرآن کی تفصیلی آیات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، کل ہم نے قرآن کے نزول کی کیفیت کے بارے میں آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن کے نزول کی کیفیت کیا ہے۔ دو الفاظ اور دو تعبیریں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کے اذہان شریفہ میں ہوگی۔ ایک تعبیر تھی تجلی کی اور دوسری تعبیر تھی تجافی۔ تجافی عرض کیا تھا کل میں نے آپ کو، تجافی کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں سے خالی ہونا۔ عرض کیا تھا انسان کا جو منہ ہے، منہ کی جو اندرونی فضا ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے جوف دہن، ہم اس کو فارسی میں اور اردو میں کہتے ہیں جوف دہن، منہ کا اندرونی خالی حصہ۔ تجافی یعنی کسی قرآن کے نزول کی کیفیت کے بارے میں جب ہم گفتگو کریں گے، یعنی قرآن کا نازل ہونا یعنی اترنا یا اتارنا، یہ واضح ہے۔ جب ہم قرآن مجید کے اترنے اور اس کے نازل ہونے کی بات کرتے ہیں تو قرآن کا نزول اور قرآن کا اترنا تجافی کی صورت میں نہیں ہے۔ تجافی کی صورت کے لیے ہم نے عرض کیا تھا تجافی کی صورت میں کسی چیز کے اترنے یا اتارنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حقیقت کو ایک جگہ سے اتار کر یا اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے، پہلی جگہ خالی ہو جائے۔ اب وہ حقیقت اس پہلی جگہ پر نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا، مثال دی تھی بارش کے قطروں کو آپ دیکھیں، جب بارش کے قطرے آسمان سے گرتے ہیں تو زمین پر گرنے والا قطرہ اب آسمان میں اور بادلوں میں نہیں ہے، بادل پانی سے خالی ہو جاتے ہیں۔ یعنی پہلی جگہ اور دوسری جگہ، اگر کوئی چیز پہلی جگہ پر ہے تو ابھی وہ اتری نہیں ہے، اگر وہ دوسری جگہ پر آ چکی ہے تو پھر وہ
خالی ہو چکا ہے۔ ایسی کیفیت کو کہا جاتا ہے تجافی۔ جو قرآن مجید جو نازل ہوا ہے تجافی کی صورت میں نازل نہیں ہوا کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن نازل ہوا لوح محفوظ سے اللہ کے لدینا۔ ہم نے عرض کیا تھا قرآن کے نزول کے جو مختلف مراتب ہیں، اللہ کے پاس آسمانوں سے آسمان خالی ہو گیا ہو اور قرآن کی حقیقت زمین پر آ گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کا نزول کس طرح ہے، ہم نے مثال دی تھی سمجھانے کے لیے۔ آپ کسی بات کو سمجھاتے ہیں، استاد اپنے شاگرد کو کوئی جب بات سمجھاتا ہے وہ کس طرح سمجھے، وہ بھی در حقیقت ایک علمی مطلب کو، ایک بات کو اپنے شاگرد کے، اپنے مخاطب کے ذہن میں اتارتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی ایک قسم کا نزول ہوتا ہے، لیکن یہ نزول ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب اور وہ علم جو استاد کے ذہن میں ہے شاگرد کے ذہن میں اتر جانے کے بعد اب استاد کا ذہن خالی ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہی علم استاد کے ذہن میں بھی موجود ہے، شاگرد کے ذہن میں بھی موجود ہے۔ تو لہذا اس قسم کے نزول کو کہ جہاں پر اترنے والی چیز اپنے مبدا اور اپنے آغاز میں بھی موجود ہو اور اپنی اس منزل اور مقصد تک بھی پہنچ جائے، بلکہ اگر اترنے والی چیز کے مختلف مراتب اور مختلف درجات ہوں تو وہ ہر درجے پر اپنے پورے وجود کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ قرآن مجید کے نزول کے مراتب اور درجات، یعنی جس کو آپ کہیں گے منزلیں، قرآن جب اللہ تعالیٰ کے پاس سے اترا ہے تو کتنی منزلوں سے ہوتا ہوا انسانوں تک پہنچا ہے۔ اس کو کل ہم نے بیان کیا تھا، اس کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اپنی عام ملموس مثال کے اندر۔ وہ جو انسان کے ذہن میں ایک علمی بات ہوتی ہے، ایک علمی مطلب ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کی عقل میں ہے، عقل سے وہ خیال میں آتا ہے۔ خیال میں یعنی جہاں پر انسان اس علمی مطلب کی شکل، صورت اور انداز بناتا ہے۔ میں سوال کی صورت میں پیش کروں گا، میں جو ہے اس کی یہ تمہید بھانٹوں گا، اس کے لیے یہ دلیل پیش کروں گا، یہاں سے شروع کروں گا، یہاں پہ ختم کروں گا۔ یہ جو تمام پلاننگ کرتا ہے انسان، اس کو کہا جاتا ہے اپنی قوت خیال کے اندر یہ پلاننگ کرتا ہے۔ تو اس کا علم عقل سے خیال کے مرحلے پر آتا ہے، ایک منزل وہ نیچے اترتا ہے، وہ اپنی منزل تبدیل کرتا ہے۔ خیال کی منزل سے اس کے بعد انسان یا اپنی زبان پہ اپنی بات کو لے کر آتا ہے یا اپنے قلم کے ذریعے سے کتاب کو لے کر آتا ہے۔ وہی علم ہے جو عقل سے خیال میں آیا، خیال سے یا زبان پر یا قلم پر کتابت کی صورت میں۔ اسی طرح جب منتقل ہوتا ہے ہمارے سامنے والے کے، وہاں پر بھی ایسا ہے۔ اگر علم زبان سے خارج ہوا ہے تو سامنے والے کے کانوں میں داخل ہوگا۔ اگر وہ کتابت کے ذریعے سے انسان نے اس علم کو دوسرے کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کی آنکھوں کے ذریعے سے وہ اس کے وجود میں اور اس کے ذہن میں اور عقل میں منتقل ہوگا۔ تو لہذا کسی بھی چیز کا جب نزول ہوتا ہے تو وہ اپنے مختلف مراتب، مختلف منزلیں طے کرتا ہوا اپنے مقصد تک پہنچتا ہے۔ قرآن کے نزول میں قرآن مجید کی آیات کی تعبیر ہے، یعنی نہ یہ میں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں، نہ جو ہے کسی کی بات نقل کر رہا ہوں۔ خود قرآن مجید کی آیات میں قرآن کے نزول کی جو منزلیں پیش کی گئی ہیں، سب سے پہلے آیات کو کبھی میں نے پوری مکمل آیات کو پیش نہیں کیا تھا، آج بھی چونکہ وقت نہیں ہے مکمل پیش نہیں۔ لدینا قرآن وہ حقیقت تھی جو کہ اس کا پہلا مرتبہ اور پہلا مقام لدینا کا مقام ہے، یعنی وہ قرآن کی حقیقت جو اللہ کے پاس تھی، لدینا ہمارے پاس تھی۔ لدینا کے بعد نزلہ، لدینا کی منزل سے پھر نزول قرآن کا شروع ہوا۔ نزلہ بکا روح الامین، یہ قرآن کی تعبیر ہے کہ اس قرآن کی حقیقت کو جو ہمارے پاس تھی وہ اس حقیقت کو لے کر روح الامین نازل ہوا۔ تو لہذا قرآن کے نزول کا پہلا مرتبہ وہ کیا ہے؟ روح الامین، یعنی قرآن کی وہ حقیقت
جو کہ روح الامین اور جبرائیل نے اٹھائی ہوئی تھی، جو جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ اس حقیقت کو اللہ سے لے کر جبریل کہاں پر نازل ہوئے؟ علی قلبک، اے رسول تمہارے قلب پر۔ تو یہاں پہ 3 منزلیں ہو گئی، ایک لدینا کی منزل، ایک روح الامین کی منزل، تیسری قلب پیغمبر کی منزل۔ اس منزل کے بعد جو قرآن کی تعبیر ہے بلسان عربی مبین، اسی ایک ہی آیت کے اندر یہ تمام تعبیریں موجود ہیں، اسی ایک آیت کے اندر۔ چوتھا جو مقام ہے نزول کا قرآن کا، وہ عربی کا لباس ہے، بلسان عربی مبین۔ قلب پیغمبر سے یہی حقیقت جو اللہ سے وصول اور دریافت کی تھی نبی نے، وہ عربی زبان کے الفاظ میں رسول نے پیش کی ہے، یہ رسول کو پیش کی ہے۔ تو لہٰذا پھر اس کے بعد قرآن کے آپ جو ہے لوگوں تک پہنچایا، پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کو تعلیم فرمائی، اور اسی طرح قرآن کے معارف کی تفسیر اور تعویل کو پیش کیا۔ تو یہاں سے آپ یہ دیکھیں قرآن کے نزول کے بھی مراتب ہیں۔ اب قرآن اپنی پوری حقیقت کے ساتھ، پورے آب و تاب کے ساتھ ہر مرحلے کے اندر موجود ہے۔ قرآن کی حقیقت ایسا نہیں ہے لدینا کے مرتبے سے جب قرآن اترا ہے تو وہاں لدینا کا جو مقام ہے وہ قرآن کی حقیقت سے خالی ہو گیا، ایسا نہیں ہوا۔ اسی طرح روح الامین جو قرآن کی حقیقت سے جن کا وجود معمور اور سرشار ہے، وہ وجود بھی قرآن کی حقیقت سے خالی نہیں ہوا۔ قلب پیغمبر یعنی قرآن کی حقیقت کے بارے میں اب میرا موضوع دوسری جانب نہ نکل جائے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ چیز جو انسان کا مخاطب ہے، قرآن کا مخاطب ہے، قرآن کی تعلیمات کو اگر کوئی وصول اور دریافت کر سکتا ہے تو وہ شہود اور قلب کا مرحلہ ہے، وہ اسی لیے کہا تھا۔ قرآن مجید کی دوسری آیات ہے کہ قرآن کی حقیقت، قرآن کی شدت، قرآن کی حدت کو تحمل کرنے میں کوئی مخلوق اس کائنات میں اس کی شدت و حدت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ قرآن کی آیات ہے، لیکن کہا کہ یہ انسان نے اس امانت کو، انسان نے اس کو قبول کی، وہ قلب پیغمبر نے۔ یہ چونکہ دوسری جانب ہم نکل نہ جائیں، اس لیے میں نے اس بات کو تفصیل سے پیش نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ لوگوں کے ذہنوں میں رہے یہ بات۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لیکن وہ میں نے کل باتیں کی تھی، تقریباً ابھی تک ان کو دہرایا ہے، کوئی نئی بات آپ لوگوں کے سامنے آج ابھی تک پیش نہیں کی۔ قرآن مجید نازل ہوا ہے قلب پیغمبر پہ، اس کے بعد قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ یہاں پہ یہ نکتہ بھی ضمناً کل عرض کیا تھا میں نے، یہ جو قرآن کے مراتب ہیں جس میں لدینا، روح الامین، قلب پیغمبر اور لسان عربی جو زبان رسالت پر جاری ہوا، یہاں پہ آنے کے بعد ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو لدینا اور روح الامین واسطہ بنے ہیں نبی کے قلب اور نبی کے دل اور خدا کے درمیان، یہ قرآن کے نزول کا ایک مرتبہ ہے، ورنہ خود اس روح الامین کا وجود بھی محمد کے طفیل ہے۔ یہ عرض کر چکے ہیں ہم کل۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، 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 مقدس صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم نے اس کا کیا تھا روایات اس میں بہت زیادہ ہیں، ہمیشہ آپ خطبہ سے، علماء سے سنتے آتے ہیں کہ وہ پہلا نور جو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا وہ محمد وآل محمد کا نور تھا۔ خدا کی سب سے پہلی، سب سے بڑی تجلی نور محمد تھا، فیض وجود محمد تھا۔ اسی
حقیقت محمدیہ کے فیض وجود سے ہر چیز وجود میں آئی ہے. روح الامین اور جبرائیل کا وجود بھی وجود محمد سے ہے. تو لہذا حقیقت محمدیہ یعنی وہ حقیقت کے جس نے قرآن کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی واسطے کے دریافت کیا. اس کو کہا جاتا ہے قرآن کے نزول کا وہ مرحلہ جو بسیط ہے، جس کے اندر کوئی تفصیل قرآن کی حقیقت اپنی تمام اصالت کے ساتھ جہاں جس مقام پر ہے وہ مقام اس نزول کو نزول بسیط کہا جاتا ہے. یہ سوائے قلب محمد کے اور کوئی چیز اس کو دریافت نہیں کر سکتی تھی، اور یہاں پہ کوئی واسطہ بھی نہیں ہے اللہ اور پیغمبر گرامی اسلام کے درمیان. ایک دفعہ اور صلوات پڑھے محمد والے تنزیل اور تعویل، یہ مطلب بھی کل آپ کو میں عرض کر چکا ہوں، اس کو آج میں دہراتا نہیں کیونکہ یہ اہم بات تھی، یہ تھوڑی سی پیچیدہ اصطلاحات تھی، اس وجہ سے شروع کے 10 منٹ میں نے اپنی اس بات کو دہرایا. آج ایک اور نئی بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے تھوڑی سی مجھے ترغیب ڈالنا پڑے گی، اور اس طرح ابھی تک 7 دنوں تک آپ لوگ تحمل سے ہماری گفتگو کو سنتے رہے ہیں، آج بھی تھوڑا سا تحمل سے گفتگو کو انشاءاللہ سماعت فرمائیں تو آخر میں محفوظ ہوں گے انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. نظام کائنات کی تشریح جب پیش کی جاتی ہے، عالم ہست و بود کے مراحل کو جب پیش کیا جاتا ہے تو اس کو مثال دی جاتی ہے ایک قوس سے. قوس آپ کو معلوم ہے نا، ایک چیز جو کہ شروع ہوتی ہے جس کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. قوس سے نظام وجود کو ایک قوس سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی جانب. اللہ تعالیٰ کا وجود حقیقت بے کرا، فیض بے کرا، اس فیض بے کرا نے جب اپنے فیض کو جاری کیا، جب وہ جاری اور ساری ہوا تو یہ پوری کائنات وجود میں آئی. اور سب سے پہلے نور محمد والے محمد کو خلق فرمایا، اس کے بعد جو ہے مرحلہ بمرحلہ اس کائنات کی تمام مخلوقات کو خلق کیا گیا. یہ خلاصہ ہے، اس کو ہر مسلمان مانتا ہے، قبول کرتا ہے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. خدا نے اس نظام کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اور اس کے بعد اگر اس نظام تخلیق کو دیکھیں، روایات اور قرآن کو چھوڑ کر انسان اگر اپنے ذہن کے ذریعے سے، اپنی عقل کے ذریعے سے بھی تصور کرے تو ایسی ہی کوئی چیز ہوگی کہ اللہ نے ایک چیز خلق کی، اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، اور وہ پھر پھیلتی چلی گئی. یعنی ابتدا ایک جگہ سے ہوئی ہے اس خلقت کی، نقطہ آغاز اس خلقت کا ہے. یہ ایک عقلی سی بات ہے، جب ہم اس کو مانتے ہیں اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. اس طرح خلق، یہاں پہ بھی علماء مراتب اور مقامات بیان کرتے ہیں کہ وہ حقیقت جو کہ ذات الہیہ کے مرحلے میں تھی، پھر اس کے بعد ایک دوسرے مرحلے تک پہنچی، تیسرے مرحلے تک، چوتھے مرحلے تک، پانچویں مرحلے تک، اور یہ جو ہمارے زمینی مرحلہ ہے، ہماری زندگی یا ہماری اس کائنات کا یہ زمینی مرحلہ حیات کا اور خلقت کا سب سے پست مرحلہ ہے، پست اور آخری ہے. حیات کا، زندگی کا اور خلقت کا اس زمینی حیات اور زمین کی خلقت سے کے بعد، یعنی مرحلہ وار کوئی اور مرحلہ نہیں ہے، بلکہ زمین کی جو زندگی ہے، زمین کی جو حیات ہے، اس خلقت کے بعد اب ان موجودات نے واپس پلٹ کر جانا ہے. یعنی یہاں تک آنے کے بعد اب واپسی کا سفر شروع ہونا ہے. اب واپسی بھی اسی طرح مراتب، مقامات اور عوالم کو طے کر کے جانا ہے.
روایات میں بہت سارے عوالم کا ذکر ہے. یہ عالم دنیا ہے، اس کے بعد عالم قبر ہے جس کو برزخ بھی کہا جاتا ہے، عالم ملک ہے، عالم عرش ہے، عالم فرش ہے، عالم کرسی ہے، عالم ملک ہے، عالم ملکوت ہے. یہ بات جو لاہوت، ناسوت، اس قسم کی جو الفاظ و عبارات استعمال کی جاتے ہیں، در حقیقت اسی نظام حیات اور نظام خلقت کے مختلف مراحل کو بیان کیا جاتا ہے. لیکن مطلب کو میں نے بہت زیادہ کھولا نہیں، صرف اس کی ایک اجمالی سے تصور آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب زندگی کا، حیات کا، خلقت کا آغاز ہوا تھا تو اس حیات نے، خلقت نے، زندگی نے ایک نقطے سے اپنی ابتدا کی تھی اور اپنے ایک مقام تک پہنچی تھی. اب یہ زندگی، اب یہ حیات، اب یہ خلقت دوبارہ سے اپنی واپسی کا سفر طے کرے گی. یہ ہے زندگی کا، خلقت کا، حیات کا فلسفہ جو ہمیں قرآن نے پیش کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. واپسی بھی اس میں جانا ہے. یہاں پہ دیکھیں وقت نہیں ہے، آپ تھوڑے سے اور کچھ ذہن میں بات تھی، باتیں تھیں، تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو پھر کبھی آپ لوگوں کے سامنے نظام خلقت کی باریکیوں کو اور نظام خلقت کی تفصیل کو دیکھیں. نظام خلقت کو میں نے نظام حیات کہا ہے. حیات اور زندگی یعنی انسان کی وہ تمنا، انسان کا وہ کمال جو اس کی سب سے بڑی آرزو ہے. حیات جس کو ہم کہتے ہیں ابدیت، انفینٹی. انسان کو اس سے بڑھ کر کسی چیز کی تمنا نہیں ہے. پوری تاریخ بشریت میں آپ اٹھا کے دیکھیں، انسان کی یہ وہ تمنا ہے کہ جس کے پیچھے آپ پوری تاریخ انسانیت میں آپ کو اس کی ساری کاوشیں اسی ایک تمنا کی طرف نظر آئیں گی. لیکن ایک عجیب بات ہے، یہ تمنا جہاں انسان کی پوری ہونی ہے، انسان وہاں سے غافل ہے. یہ تمنا ابدیت کی اگر انسان کی کہیں پر پوری ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف جوار رب ذوالجلال ہے. اللہ کے پاس جس کو ہم کہتے ہیں قرب الہی اور جوار الہی، صرف وہ جوار الہی اور قرب الہی وہ مقام ہے جو انسان کو ابدیت سے ہمکنار کر سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہاں تک ہماری بات کا خلاصہ کیا ہوگا؟ زندگی اور حیات کا ایک آغاز، اس نے اپنے ایک سفر طے کیا، نزول کا مراحل طے کیے، پھر اس کے بعد اس نے واپس پلٹ کر جانا. اس کو قوس کا نام دیا جاتا ہے، قوس سے نزول. اور دوسری ایک قوس واپسی کی جو قوس ہے اس کو کہا جاتا ہے قوس صعود. صعود یعنی بلندی کی جانب جانا، صعود یعنی اوپر کی طرف جانا. تو انسان کی زندگی یا اس کائنات کی خلقت اور حیات کے یہ دو ہی مرحلے ہیں، ایک نزول کا مرحلہ ہے اور ایک صعود کا مرحلہ ہے. نزول کے مرحلے میں بھی کچھ منزلیں ہیں اور صعود کے سفر میں بھی کچھ منزلیں ہیں جو انسان طے کر کر جاتا ہے. قرآن مجید کی بھی ایک قوس نزول ہے اور ایک قوس صعود ہے. قرآن میں بھی نزول اور صعود دونوں حقیقتیں پائی جاتی ہیں. پہلی جو قرآن کے نازل ہونے کا مرحلہ ہے وہ ہم سب کے لیے واضح ہے کہ قرآن لدینا کے مرحلے سے اس دنیا میں لسان عربی مبین کے لباس تک پہنچا ہے. قرآن یہاں تک پہنچا ہے اور اس نے واپس بھی پلٹ کر جانا ہے. ایک اصطلاح ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. تو اس اعتبار سے ہم نے کہا نزول اور صعود، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی دو حیثیتیں ہیں، یا قرآن کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ایک قرآن نازل ہے جو اترا ہے اور ایک قرآن صاعد ہوگا جو اوپر کی طرف جائے گا. نازل اور صاعد، یہ اصطلاح اپنے ذہن میں رکھیں. اس کو جو ہے تھوڑی دیر کے بعد میں دوبارہ اس کی طرف آؤں گا. نازل ہونے والا اور اوپر جانے والا، یہ
اس کے بعد قرآن مجید ہے کیا چیز؟ قرآن مجید کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، اللہ نے انسان کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے اپنی مخلوقات کو، اپنے بندوں کو اس قرآن کے ذریعے سے مخاطب قرار دیا۔ اللہ مخاطب ہے، یعنی انسان کو پکارا ہے، انسان کو آواز دی ہے، انسان سے گفتگو اور بات کی ہے قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ اتنا بڑا باشعور مجمع بیٹھا ہوا ہے، کسی بات کا کوئی جواب ہوتا ہے یہ نہیں، کسی کلام کا، گفتگو کا ایک جواب بھی ہوتا ہے۔ انسان جب کسی سے بات کرتا ہے تو اس اللہ کی پکار، اللہ کے کلام کا جواب بھی دیا۔ تو لہذا یہاں پر آپ یہ دیکھیں، خدا کے کلام کا جواب بھی ہو، خدا کے کلام کے اوپر لبیک بھی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کو کلام خالق مخلوق کے ساتھ کہا جاتا ہے، وہ کلام جو خالق نے اپنی مخلوق کے ساتھ انجام دیا ہے، اور محمد و آل محمد کے کلام کو کلام مخلوق خالق کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو مخلوق اپنے خالق کے ساتھ انجام دیتی ہے۔ خاص طور پر وہ دعائیں جو ائمہ نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہیں، صحیفہ سجادیہ کی صورت میں، اسی طرح مفاتیح الجنان میں، اور مختلف جو دعاؤں کی کتابیں ہیں وہاں پر آپ دیکھیں، ان دعاؤں کی کتاب میں خدا کے ساتھ کلام کیا ہے ائمہ علیہ السلام۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، اہل بیت قرآن ممثل ہیں، اہل بیت قرآن مجسم ہیں۔ قرآن کی حقیقت اور قرآن کی تعویل، یعنی اس مقام وحدت تک دوبارہ لے کر جانا، انسانوں کو اس تک پہنچانا اہل بیت کی ذمہ داری ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، حیدری، بلندن صلی اللہم صلی علی محمد۔ یہ کلام کیا ہے اہل بیت نے اللہ کے ساتھ، یعنی اس قرآن کی آیات اور قرآن کی جو پکار ہے انسان کے لیے، اس پکار پر درگاہ الہی میں لبیک کیا ہے، اجابت کیا ہے ندائے الہی کو۔ یہ دعائیں تمام کی تمام انہی قرآن کا ایک روپ ہمیں پیش کرتی ہے۔ کون سا روپ؟ اس روپ کو ہمیں دکھاتی ہے یہ دعائیں ائمہ کی، کہ جس کو ہم کہتے ہیں قرآن ساعد، جو کہ نہ فقط خود اوپر اور بلندی کی طرف جا رہا ہے بلکہ پوری انسانیت کو بھی اپنے ہمراہ کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد۔ لہذا وہ قرآن جو قلب محمد پر نازل ہوا تھا وہ قرآن نازل ہے، اور وہ قرآن جو علی زین العابدین کی زبان پر جاری ہوا تھا وہ قرآن ساعد ہے۔ وہ قرآن ساعد ہے۔ عرفہ کے میدان میں روز عرفہ امام حسین علیہ السلام کی زبان پر جو قرآن جاری ہوا تھا وہ قرآن ساعد ہے۔ وہ انسانوں کی واپسی کے سفر کو، ان کے قوس صعود کو انسانوں کو سکھا رہا ہے۔ اگر تم نے اس دنیا سے وجود کی
یہ حیات کے اور زندگی کے اور خلقت کے مراحل سے واپس اپنی اصل کی طرف پلٹ کر جانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا سلیقہ یہ ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی بہت بڑے عالم اسلام کے مفکر فلسفی استاد گزرے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اب اس کے وجود میں، اس کے بدن میں جو طاقتیں رکھی گئی ہیں، ان چیزوں ان کے ذریعے سے خدا کے وجود کو ثابت تو کر سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، لیکن اس خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے طریقے کو اور سلیقے کو انسان کی عقل نہیں بیان کر سکتی۔ اب یہاں پہ محمد اور آل محمد کے کردار کی، ان کے وجود کی عظمت کو سمجھیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو انسان کو پتہ نہ چلتا کہ وہ اپنے خالق کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کرے، کس طرح سے رابطہ برقرار کرے۔ یہ ہے محمد و آل محمد کا مقام اس نظام تکوین میں۔ ان کے بغیر جو ہے انسان کو خدا سے گفتگو کرنے کا اور خدا کے حضور میں حاضر ہونے کے ادب سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ خدا کے حضور اور خدا کے محضر میں حاضر ہونے کے ادب سے انسانیت محروم ہو جاتی اگر محمد و آل محمد کا وجود نہ ہو۔ عزیزان محترم، اپنی گفتگو آج مجھے اب یہاں پر روکنا پڑے گی انشاءاللہ، اور مزید قرآن اور اہل بیت کے رشتے کے حوالے سے، ان کے تعلق کے حوالے سے انشاءاللہ مزید ہمارے پاس 2 دن ہے، کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ آپ کی نورانیت اور آپ کے ایمان کو مزید جو ہے پرفروغ کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی گفتگو پیش کر سکیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ قرآن کا ایک ظہور، قرآن کا ایک وجود ذات مبارک سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ ہم نے عرض کیا تھا امام نے جو بات کہی، امام نے جو کام انجام دیا ہے وہ قرآن میں، بلکہ کربلا اپنی ذات میں خود مجسم قرآن ہے۔ اس کو ہم واضح کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ قرآن کی جو تعبیر، قرآن کی جو زبان اور قرآن کی جو ترجمانی ان کی جانب سے ہوئی ہے وہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہوئی۔ تو لہذا ہم اپنے اسی موضوع کے ذیل میں وہ آیات قرآنیہ جو اپنے قیام کے دوران امام حسین علیہ السلام نے مختلف مقامات پر جن کی تلاوت فرمائی، انسانوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کی جن کے ذریعے سے کوشش کی، اپنا پیغام پہنچایا انسانیت کو، وہ مختلف آیات ہم اپنی مجالس میں تبرک کے عنوان سے ہر روز کچھ آیات کو بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ آیات جو امام حسین علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، ہم نے کل عرض کیا تھا کہ یہ سلسلہ ترتیب کے ساتھ کربلا کے نزدیک جب امام پہنچے تھے، کل کی آیت ہم نے عرض کیا تھا وہ آیت تھی کہ جو امام حسین نے کربلا پہنچنے کے نزدیک اور مختلف دوسری دیگر روایات کے مطابق کربلا میں بھی اس آیت کی امام حسین نے تلاوت فرمائی تھی۔ آج والی جو آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57، آیت نمبر 57 سورہ بقرہ کی، اس آیت کی امام حسین نے کس مقام پر تلاوت فرمائی؟ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ یہ 3 الفاظ 4 الفاظ کے اوپر مشتمل آیت ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وما ظلمونا، ان لوگوں نے ہم پر یعنی خدا کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن ان لوگوں نے اپنی نفسوں کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر، اپنی روحوں کے اوپر ظلم کیا۔ اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ کربلا میں جناب حضرت سکینہ سے یہ روایت منقول ہے، فرماتی ہیں
کہ ایک رات کو میں نے دیکھا میرے بابا خیام کے پیچھے اپنے اصحاب کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں. بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے امام حسین کے ساتھ، اصحاب و اعوان میں سے امام حسین ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے کہ اپنی موت کے حتمی ہونے کا بیان فرما رہے تھے کہ یہ یزید کی افراد، یہ اشقیاء، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ جب تک مجھے شہید نہیں کریں گے یہ یہاں سے جانے والے نہیں ہیں. ایک عجیب جملہ کے ساتھ فرمایا امام حسین نے، فرمایا کہ ہم اہل بیت دھوکہ دینے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. یہ دیکھیں ایک اصطلاح میں نے آپ لوگوں کو استعمال کی تھی پچھلے دنوں میں، غربال. غربال کا کیا مطلب ہے؟ چھاننا، چھانٹی کرنا. کربلا میں آ جانے تک امام حسین اپنے اصحاب کی چھانٹی کر رہے تھے، ان کا غربال فرما رہے تھے. امام حسین فرماتے ہیں کہ ہم دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم اہل بیت. جو لوگ تم لوگوں میں سے جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، جان لو کہ یہ ہمارے اس راستے کا انجام شہادت کی صورت میں ہوگا، موت کی صورت میں ہوگا. اور یہاں پہ ایک عجیب رسول اللہ کی ایک حدیث کو امام حسین نے خود اپنی زبان مبارک سے یہاں پہ اپنے اصحاب کے سامنے پیش کیا. یہ بھی فرمایا کہ جو ہمارا ساتھ دے گا، ہمارے ساتھ شہید ہوگا، جنت میں جو ہے اس کا مقام ہمارے ساتھ ہوگا. اس موقع پر امام حسین پیغمبر اکرم کی ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے نانا رسول خدا سے یہ سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا ولدی الحسین یقتل بارض کربلا، میرا بیٹا حسین کربلا کی سرزمین پر مار دیا جائے گا. غریباً، اس حال میں کہ وہ غریب ہوگا، اور اسی طرح وحیداً فریداً عطشاناً، بھوکا ہوگا، اکیلا ہوگا، اور اس کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. اب یہ اگلا جملہ، من نصرہ فقط نصرنی، جس نے اس عالم میں حسین کی مدد کی ہو اس نے میری مدد کی ہے. وَنَصَرَ وَلَدَهُ الْقَائِمِ، اور اس کے بیٹے قائم کی مدد کی ہے، اور اس میری مدد کی ہے اور حسین کے بیٹے قائم کی مدد کی ہے. اس کے بعد امام حسین نے ایک اور مزید جملہ کا ارشاد کیا، وَمَن نَصَرَنَا بِلِسَانِهِ، جو کوئی بھی اپنی زبان سے ہماری مدد کرے گا وہ جو ہے ہمارے حزب اور ہمارے گروہ میں سے ہوگا. امام حسین نے فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور جس نے رکنا ہے وہ اپنی پوری بصیرت کے ساتھ ہمارے پاس رکے. جناب سکینہ فرماتی ہیں امام حسین نے جب یہ ارشاد فرمایا تو دیکھا تقریباً 10-20 کے قریب افراد اس محفل کو چھوڑ کر اٹھ کر چلے گئے، ساتھ چھوڑ دیا. 71 افراد، روایت کے الفاظ ہیں کہ 71 افراد جو ہے امام حسین کے یاروں میں سے، ان کے یاران اور اعوان میں سے باقی بچ گئے. یہ منظر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ پر انتہائی گھنا گزرا. نزدیک تھا کہ ان کے آواز نکلتی رونے کی شدت غم سے آپ وہاں سے واپس ہو گئے. واپسی میں اپنی پھوپھی اماں جناب ام کلثوم سے جب ان کا سامنا ہوا تو جناب سکینہ کی یہ حالت دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا. جب جناب سکینہ نے پورا ماجرا اپنی پھوپھی اماں اور جناب ام کلثوم سے جب یہ اس ماجرا کو بیان کیا تو جناب ام کلثوم کی زبان سے بے ساختہ وا حسینہ وا علیہ وا محمدہ جیسے کلمات جو ہے جاری ہو گئے کہ حسین کو اس کے وہ لوگ بعض جو ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے چھوڑ کر جانے لگے. دل گرفتہ ہو گئی تھی جناب ام کلثوم. ایسے میں خود امام حسین علیہ السلام جب متوجہ ہوئے تو آئے اور اپنی بہن کو دلاسا دیا. جناب ام کلثوم نے امام حسین سے یہ فرمایا کہ بھیا ان کو اپنے جد کا، اپنے بابا کا، اپنی اماں اور اپنے بھائی کے مقام اور منزلت ان کو بتائیں. امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کو یہ تمام چیزیں بیان کر چکا ہوں اور اپنی طرف سے ہدایت جتنی میں دے سکتا تھا میں نے ان سب کو ہدایت بھی دی ہے، لیکن یہ میری بات کو قبول نہیں کرتے اور انہیں حسین کا سر چاہیے، انہیں حسین کی جان چاہیے. اس موقع پہ امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی،
وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. روایت کے کچھ اور الفاظ بھی ہیں، میں ان کو یہاں پر چھوڑ. یہ اس آیت کی تلاوت کا پس منظر یہ تھا کہ اصحاب امام حسین میں سے کچھ لوگ، یہ روایات کی تاریخ کی کچھ کتابوں میں ہے کہ بعض لوگ جنہوں نے امام حسین کے ساتھ شامل ہونے کو بظاہر شامل ہوئے تھے، انہوں نے مختلف مقامات پر امام حسین کا ساتھ بھی چھوڑا تھا. یہ سب جانتے ہوئے بھی آپ کی منزلت کو اور ان تمام احادیث کو خود دامن مبارک امام حسین سے سننے کے باوجود. یہ پس منظر ہے اس آیت کا. اس آیت کی روح اور اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے ایک یا دو نقطے میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں جو امام حسین علیہ السلام نے وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یہ جو ظلم کی بات پیش کی ہے، اس سے امام حسین نے اپنے مکتب اور اپنے موقف کو یہاں پہ سب کے سامنے پیش کیا ہے کہ حسین نے ظلم کا راستہ انتخاب نہیں کیا، بلکہ حسین کے سامنے جو ان کے مقابلے میں لوگ ہیں ظلم کا راستہ ان کا ہے. وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، بلکہ در حقیقت انہوں نے اپنی نفسوں اور اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے. کہ پیغمبر گرامی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ جو ہم سے لڑے گا یا ہمیں شہید کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ مختلف احادیث اور روایات بھی ہیں. یہ جو ظلم ہے یہ کون سا ظلم ہے؟ پہلی بات. دوسری بات، اس کے پس منظر میں جو امام حسین نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو بھی حسین کی مدد کرے گا نصرنی، اس نے میری نصرت کی، ونصر ولدہ القائم، اس کا کیا مطلب؟ اس کے بیٹے قائم کی مدد کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کی مدد صرف حسین کی مدد نہیں ہے بلکہ تمام ائمہ کی مدد ہے. اور حسین کی مدد اگر محمد کی مدد کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے حسین ہے جو رسالت کی تمام زحمتوں کو بچا رہے ہیں اپنے کام سے. اگر حسین کی یہ قربانی نہ ہو تو نہ امامت اپنے مقصد تک پہنچے گی کہ جس کے لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ رسالت اور امامت کا مقصد یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ کا نظام قائم ہو. اور وہ اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے پوری دنیا میں قائم کے وجود کو رکھا ہے. اگر امام حسین علیہ السلام کی وہ قربانی نہ ہوتی تو ہدایت کا یہ قافلہ قائم تک نہ پہنچ پاتا. تو امام حسین کی یہ قربانی جو ہے اور امام حسین کی مدد تمام ائمہ کی مدد ہے، تمام انبیاء کی مدد ہے، خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام. یہاں پہ آنے کے بعد ظلم کی میں نے بات کی. دوسرا نقطہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی آیت کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں سورہ بقرہ 57 نمبر ہے قرآن مجید کی اس آیت کا، سورہ بقرہ کی. اس کی تفسیر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے وما ظلمونا، دیکھیں اس لفظ کو، اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ ہم پر ظلم نہیں کر سکتے. ظلم کی نسبت اللہ نے یہاں پہ کیا دی ہے؟ انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا. کہاں فرماتے ہیں کہ خدا کے ساتھ برتر و اعلیٰ اس بات سے کہ وہ خدا کے اوپر ظلم کریں، اور اسی طرح خدا خود بھی ظلم نہیں کرتا. امام کے الفاظ ہیں جو میں اب عرض کر رہا ہوں، وَلَٰكِنْ خَلَقَنَا بِنَفْسِهِ، لیکن اللہ نے ہمیں در آمیختہ کر دیا بِنَفْسِهِ، اپنے ساتھ. اللہ نے محمد و آل محمد کو در آمیختہ کر دیا، ملا دیا، مخلوط کر دیا اپنے ساتھ. فَجَعَلَ ظُلْمَنَا ظُلْمَهُ، اور اس نے ہم پر ہونے والے ظلم کو اپنے اوپر ہونے والا ظلم قرار دیا. وَوِلَایَتَنَا وِلَایَتَهُ، اور ہماری ولایت کو اپنی
ولایت قرار دیا. سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. محمد والے محمد پر ہونے والا ظلم ہی وہ ظلم ہے جو اس روئے زمین پر خدا پر ہونے والا ظلم ہے. عزیزان محترم، آج 7 محرم کا دن ہے. 7 محرم کا دن مخصوص ہے حسن مجتبیٰ کے یتیم کے ماتم کے قاسم، شہزادہ قاسم، ان کی عمر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 13 سال، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے. 13 سال کی عمر کے قاسم کربلا کے اہل بیت کے شہداء میں سے. آج امام حسن علیہ السلام کو ان کے لخت جگر کا پرسہ دینے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. عجیب روایت ہے جناب قاسم علیہ السلام کی، شہزادہ قاسم کی، اپنے چچا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جا کر جب اجازت اور اذن جہاد مانگا ہے. عجیب مرحلہ ہے. روایات میں یہ کہا گیا ہے جب کبھی بھی اہل بیت میں سے کوئی شخص اور فرد آ کے امام کی خدمت میں اذن جہاد مانگتا تھا، اجازت مانگتا تھا، تو آذینہ امام کو اجازت دے دیتے تھے. حتیٰ یہ روایات میں یہ الفاظ بھی جناب علی اکبر جب امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے ان کو اجازت دے دی. لیکن جب شہزادہ قاسم امام حسین کی خدمت میں گئے لیستأذنا لم یأذن، امام نے قاسم کو جہاد کی اجازت نہیں دی. روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب قاسم انتہائی اصرار کرتے اپنے چچا کو، چچا جان مجھے جانے کی اجازت دیجیے. امام حسین فرماتے قاسم تم حسن مجتبیٰ کی نشانی اور یادگار ہو، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں جنگ کی. جناب روایت کے الفاظ ہیں ایک مرتبہ یہ چچا اور بھتیجا ایک دوسرے کے گلے لگ کر اتنا روئے کہ ان کے اوپر غشی طاری ہو گئے، بے ہوش ہو گئے دونوں چچا اور بھتیجا. جب ہوش آیا جناب قاسم کو، امام حسین علیہ السلام کو، جناب قاسم نے پھر اجازت مانگی. پھر امام حسین نے منع کیا، اجازت نہیں دی قاسم کو جنگ کی. ایک مرتبہ قاسم واپس گئے اپنے خیمے میں. یہ روایت کے الفاظ ہیں اپنے گھٹنوں کے اوپر سر رکھ کر انتہائی غم کی حالت میں قاسم وہاں پہ کونے میں اپنے خیمے کی جا کے بیٹھ گئے اور اپنے اس بات کے اوپر وہ سوچنے لگے کہ میں اپنے چچا پر اپنی جان قربان نہیں کر سکتا. کیا وجہ ہے کہ دوسرے شہداء کے ساتھ میرا خون بھی شامل ہو، مجھے یہ توفیق کیوں نہیں مل رہی. انتہائی غم کی حالت میں تھے. ایک مرتبہ قاسم کو یاد آیا کہ بابا حسن نے مجھے ایک مرتبہ میرے بازو کے اوپر ایک تعویذ باندھا. جناب قاسم کو یاد آیا کہ بابا نے ایک تعویذ میرے ہاتھ میں باندھا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ بیٹا قاسم جب کبھی بھی تمہاری زندگی میں سب سے مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھولنا اور اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق عمل کرنا. قاسم نے کہا اب اس سے زیادہ مشکل وقت کیا آ سکتا ہے میری زندگی میں کہ میرا چچا جان امام وقت اعداء کے نرغے میں ہو اور اس کا کوئی مدد، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو اور حسن مجتبیٰ کا بیٹا موجود ہو. جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا تو لکھا ہوا تھا قاسم میرے بچے جب کربلا میں تمہارا چچا امام حسین اپنے دشمنوں میں گھرا ہوا ہو، اس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو تو اپنی جان قربان کر کے اپنے چچا حسین کی مدد کرنا. جناب قاسم خوش ہو گئے، بابا کی نشانی، بابا کا خط لے کر امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ایک مرتبہ پھر امام حسین نے جب یہ کہا کہ قاسم میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا جہاد کی، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تو کہا چچا جان مجھے میرے والد بزرگوار نے ہی اجازت دی ہے اور آپ کے پاس بھیجا ہے. ایک مرتبہ امام حسن کا خط جناب امام حسین کو قاسم نے جب دیا، بھائی کے خط کو پہچانا، امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے
گریا اور اشک جاری ہوا. قاسم کو اجازت دی. روایات کے الفاظ ہیں عزیزوں کہ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے اس شہزادے کو تیار کیا. شہزادہ جب گھوڑے پہ بیٹھا, یہ روایات کے الفاظ ہیں, یہ ننھا شہزادہ, اس کے پاؤں گھوڑے کے رکاب تک نہیں پہنچتے تھے. ایک مرتبہ قاسم چلا سوئے میدان, اشقیاء کے درمیان ابن زیاد نے اپنے ایک بہادر سپاہی اپنے ایک سردار سے کہا جاؤ اس بچے کے ساتھ جنگ کرو. تو اس سردار نے کہا کہ میں اس بچے سے جا کے جنگ کروں. ابن زیاد نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ محمد کا گھرانہ ہے, یہ علی کے نواسے ہیں, یہ علی کے پوتے ہیں, ان سے آپ جو ہے ان کو بچہ نہ سمجھے. ایک مرتبہ اس شخص نے, روایت کے الفاظ ہیں, اپنے بیٹے کو بھیجا. قاسم کے مقابلے میں بیٹے کو جہنم واصل کیا. شہزادہ قاسم نے دوسرے بیٹے کو بھیجا, اس کو جہنم واصل کیا. تیسرے بیٹے کو بھیجا, 3 بیٹوں کو جب جہنم کی واصل کیا تو ایک مرتبہ یہ ملعون خود آگے بڑھا اور ایک ایسی ضربت لگائی جناب قاسم کے سر پر کہ قاسم گھوڑے سے زمین کی جانب آئے اور فرمایا یا عمّا, چچا جان میری مدد کو آئیے. ایک مرتبہ امین ابن مسلم کی یہ روایت ہے, کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین شکاری باز کی طرح دشمن کی افواج کی طرف بڑھے اور ایک خطرناک شیر کی طرح ان پر حملہ کر دیا. اس ملعون کے اوپر جب حملہ کیا تو امام کی تلوار کو اس نے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی. اس ملعون کا ہاتھ اس کی کہنی سے کٹ کر زمین پر گر گیا. اس نے اپنے ساتھیوں کو جب آواز دی, ابن زیاد کی فوج اس شخص کو بچانے کے لیے آئی. روایت کے الفاظ ہیں عزیزوں کہ ادھر کے سوار ادھر ہو گئے, ادھر کے سوار ادھر ہو گئے. جب ایک مرتبہ گرد و خاک چھٹی تو دیکھا قاسم زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے, زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. چچا قاسم کے پاس پہنچا, اے میرے بچے, میرے بھائی کی نشانی اور وائے ہو لوگوں پر جنہوں نے تجھے شہید کیا. ایک مرتبہ قاسم کو سینے سے لگایا, قاسم کو سینے سے لگا کر سوئے خیمہ چلے امام حسین. امیر ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب امام حسین اس بچے کو اپنے سینے سے لگا کر جب سوئے خیمہ جا رہے تھے تو بچے کے پاؤں زمین پر خط کھینچ رہے تھے. ایک مرتبہ امام حسین بڑھے سوئے خیمہ. حبیب کہتا ہے امام حسین اس ننھے شہزادے کو اس مقام پر لے گئے جہاں پر ان کا جوان شہزادہ علی اکبر تھا. علی اکبر کے ساتھ جناب قاسم کو امام حسین نے اللہ